فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن هجرته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میری سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونے اور آپ حضرات سے دین کی کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میرے محترم بزرگ جناب نجیب الحق صاحب نے آج سے کئی سال پہلے اس اشرف کمیونٹی سینٹر میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور مجھے یہ سعادت بخشی تھی کہ میں اس سلسلے کا آغاز کروں. اس کے بعد مہینے کے آخری پیر کے دن الحمدللہ یہ اجتماع منعقد ہوتا رہا. مختلف علماء کرام اور بزرگان دین تشریف لاتے رہے. بھائی نجیب صاحب نے بارہا مجھ ناطارہ سے فرمائش کی کہ میں یہاں حاضر ہوں، مگر اول کہتی نااہلی اور دوسرے مصروفیات کی کثرت کی وجہ سے اس فرمائش کی تکمیل نہ کر سکا، جس کے لیے میں شرمندہ بھی رہا اور ان سے معذرت خواہ بھی رہا. آج الحمدللہ اس فرمائش کی تکمیل کا موقع ملا اور یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ الحمدللہ یہ سلسلہ اتنا نشت اختیار کر گیا ہے کہ آج ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع سامنے نظر آ رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب کوئی کام اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا کرے. یہ انسان کے بس کا کام نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے کو مزید وسعت عطا فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کا فائدہ خاص عام تک پہنچائے. جب مجھ سے کہا گیا کہ میں کچھ بگاڑ صاحب دین کے بارے میں عرض کروں تو یہاں پہنچنے تک سمجھ میں نہیں آیا تھا تو کیا کہوں. اس لیے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے بہت سے شعبے ہیں اور اس کے بہت سے احکام ہیں اور ایک مختصر وقت ہے ان تمام شعبوں اور تمام احکام کا یہاں کسی انسان کے بس میں نہیں. اور ہر شعبہ اور ہر حکم ایسا ہے
کہ اسے دوسرے پر ترجیح دینا مشکل ہے، تو آدمی چپ بات سے اختیار کرے کسے چھوڑے. اس لیے انہوں نے آیا تھا کہ کیا کریں. ان گھر صورتحال کچھ ایسی رہی کہ جب کبھی کبھی خطاب یا واز یا تقریر کو نوبت آئی تو پہلے تو بہت کوشش کی کہ کچھ سوچ لو کہ کیا کہنا ہے، کچھ تیاری کر لو، لیکن ساری زندگی کبھی اس پر قادر نہیں ہوا. ہر جگہ پہ خطاب کرنا ہوتا ہے جمعہ کے دن، اور اس خطاب کو تقریباً 30-35 سال ہو گئے ہیں. ہر جمعہ کو کچھ نہ کچھ پتہ نہیں کتنی شیش طرح اب سے جو جمعہ کا خطاب کروں گا تو پہلے سے تیاری کر کے جاؤں، مطالعہ کر کے تیاری کر کے سوچ کے کہ کیا بات کہنی ہے. لیکن جب کبھی تیاری کرنے کے لیے بیٹھا یا مطالعہ کرنے کے لیے طبیعت نہیں چلی اور کبھی نہیں کر سکا سارے عمر. آدمی جب آ رہا تھا راستے میں سوچ رہا کہ آج آپ رات کے خدمت میں کس موضوع پر بات کروں، کس سمجھ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جب بیٹھ جاتا ہے یہ بیان کرنے کے لیے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا اللہ ایسی بات دل میں ڈال دیجیے جو میرے حق میں بھی فائدہ مند ہو اور سننے والوں کے حق میں بھی فائدہ مند. تو میں آپ کے سچ کہتا ہوں کہ بیٹھنے کے بعد اتنا پڑھنے سب اتنا کتاب سے ڈال، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات دل میں آ جاتی ہے، چل پڑتی ہے اور بیان ہو جاتا ہے. اور جب تمہیں تیاری کر کے ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اب دن دکھاتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی بھی کام کسی انسان کا کمال ہے. جو کچھ ہے ہمارے آتا ہے ہم دل میں ڈال دیں، وہ دل میں ڈالنے کے بعد وہ بات زبان پر آ جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچا دے. ہماری طرف سے توفیق نہیں ہے تو کتنا بڑا فقیر و بڑی انسان ہو، کتنا بڑا لسان ہو، کتنا بڑا عجیب ہو، کتنا بڑا عالم صوفی ہو، ٹھیک ہے ان کی توفیق نہیں ہے. ایک جملہ زبان سے زیادہ نہیں جا سکتا، ایک جتنا زبان سے نہیں نکال سکتا. اور اگر نکال بھی دے تو جب تک وہ کی توفیق نہ ہو وہ فکر مسیح نہیں ہو سکتا، کارآمد نہیں ہو سکتا. تو روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کراتے ہیں. سبق یہ ملتا ہے کہ آج اپنے کسی بھی عمل پر بھروسہ نہیں کرے، نہ تو اپنے بازو پر، نہ اپنی جسمانی طاقت پر، نہ اپنی فصاحت اور بلاغت، نہ اپنی خطابت، نہ اپنی قوت انسان، نہ قوت تحریر پر کوئی چیز بھروسے کے لائق نہیں. جب تک وہ دے رہے ہیں اس وقت تک کام چل رہا ہے. جس دن انہوں نے صحیح کری واپس نہیں